अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ साजिद रिजवी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में ज़बान के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास ज़बान नहीं होती तो आज हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाते। आप सोचिए, जहाँ अल्लाह ताला ने हमें हज़ार नेमतें अता की हैं, वहीं ज़बान की नेमत एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी ज़बान के ज़रिए हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और नफ़रत का इजहार करते हैं। इसी ज़बान के ज़रिए लाखों लोगों का हम दिल जीत लेते हैं और इसी ज़बान के ज़रिए ना जाने कितने लोगों को हम घायल कर देते हैं, यानी उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ज़बान को दीन इस्लाम में बहुत अहमियत दी गई है और ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बता सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हमारे दिल के अंदर क्या है। ज़बान ही सब कुछ है जो आपकी पहचान बन जाती है और ज़बान ही सब कुछ है जो आपको लोगों से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है और इसी ज़बान की बिना पर लोग आपकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। लेकिन आप देखेंगे आजकल ज़बान का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। न जाने लोग कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। हमारी ख़ानदान, हमारे घर में, हमारे दोस्तों के बीच में ज़बान का इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जा रहा है जैसे हमें करने की ज़रूरत है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ज़बान को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई है। और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि ज़बान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, मगर क्यों? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मुख्तसर अंदाज में ज़बान की अहमियत पर हम इस तरीक़े से रोशनी डाल सकते हैं कि अल्लाह ने इंसान को ऐसी अज़ीम नेमत इनायत की है जो कायनात में किसी भी मखलूक के पास वो नेमतें नहीं हैं। बिल्कुल। जैसे अक्ल व फ़िक्र की नेमत, शऊर की नेमत, हाथ पैर और मसलन सुनने की नेमत, देखने की नेमत, ये बहुत अज़ीम नेमत हैं और इनको हम इस सूरत में यानी इल्म मंतिक़ की इस्तिलाह में हवासे खमसा के एतबार से अगर याद करें तो ये वो नेमत हैं जो तरह तरह का इल्म हासिल कर लेती हैं। मसलन क़ुव्वत बासिरा, ये देखने की एक ताकत है, आँखें रंगों को पहचानती है, उनको देखती है। इसी तरीके से हाथ जो है मसलन लम्स करते हैं, छूते हैं, गर्मी, सर्दी, सख्ती, नरमी, इन तमाम चीज़ों को पहचानते हैं। इसी तरीके से कान आवाज़ों को सुनते हैं और आवाज़ की मारिफत हासिल करते हैं। इसी तरीके से अक्ल फ़िक्र करती है, सोचती है, ख़यालात पैदा होते हैं, दूसरी चीज़ों की शक्ल जहन में उभरती हैं। मगर ये जितनी भी नेमतें हैं और ये जितने भी ख़वास हैं, इनमें अपने आप में पहचानने की तो सलाहियत है। आँखें रंगों को देख लेगी, लेकिन रंग कैसा है उसमें बताने की सलाहियत नहीं है। इसी बुनियाद पर जो है, चूँकि अक्ल फ़िक्र शऊर या दिल में जो बातें मौजूद हैं उन तमाम चीज़ों के बयान करने या ज़ाहिर करने का ज़रिया ज़बान है। ज़बान में तरह तरह की क़ुव्वतें परवरदिगार आलम ने पैदा की है। एक तरफ ये क़ुव्वत ज़ायक़ा यानी चीज़ों के ज़ायक़े को चख लेती है और इसमें दूसरे बयान करने की भी सलाहियत है। इसलिए चूँकि ये तमाम इंसान के अंदर जो राज हैं उनको ज़ाहिर कर देती है, अपना इल्म दूसरे की तरफ मुंतकिल कर देती है। इस बुनियाद पर ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और इसी बुनियाद पर खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इंसान की खिलकत के बाद सूरह रहमान में जो सबसे पहली नेमत का तज़किरा किया है वो मसलन ज़बान का ही किया है। जैसा कि सूरह मुबारक रहमान में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी वो रहमान जिसने इंसान को पैदा किया और उसे ज़बान की सलाहियत इनायत की। हद तो ये हो गई कि कुरान मजीद सूरह मुबारक रूम आयत नंबर 22 में अल्लाह ने इसे अपनी मारिफत की निशानी करार दिया है। जैसा कि
ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین و آسمان کی خلقت اور تمہاری مختلف زبانوں کا، مثلا اللہ کی نشانی تمہاری الگ الگ زبانیں اللہ کی نشانی قرار پائی ہے۔ تو چونکہ یہ زبان سارے علم و مرکز جو ہمارے اندر ہے ان کے اظہار کا ذریعہ ہے، تو ایسی صلاحیت نہ عقل کے پاس ہے، نہ فکر کے پاس ہے، نہ شعور کے پاس ہے۔ اس بنیاد پر زبان کو سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت عطا کی گئی ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آنکھیں دیکھ تو سکتی ہیں رنگ لیکن بتا نہیں سکتی ہیں، کان سن تو سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، اس لیے زبان کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر کی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن ایک سوال میں آپ سے یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں زبان کو، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے انسان زبان کے ذریعے، اور دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ اسی زبان کے ذریعے انسان کو اس کی بنا پر سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو نشانیاں بتایا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے عذاب دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نشانی ہونے کے اعتبار سے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختصر سا بدن کا حصہ اتنے عظیم اپنے آپ میں کام انجام دے رہا ہے، لفظوں کو شکل و صورت دے رہا ہے، الفاظ اپنے آپ میں تیار کر رہا ہے، زبان کی ہی مدد سے ہر لفظ ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے، ہمارے دہن سے خارج ہوتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں وہ زبان کے ہی ذریعے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا جسم کا حصہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں محبت کرنے کے انداز بھی یہ اختیار کر لیتا ہے، اور دشمنی کیسے ہوتی ہے وہ بھی لہجہ اس میں پایا جاتا ہے، بچوں کو بہلانے کا طریقہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی عظیم نشانی قرار پاتا ہے کہ یہ ایک مختصر سا بدن کا حصہ اور کتنے عظیم کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن جب اس کو انسان کو پروردگار عالم نے انسان کے اختیار میں جب اس زبان کو دے دیا، اب انسان کا اختیار ہے کہ انسان اس کو خوبیوں میں استعمال کر رہا ہے یا برائیوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اگر انسان اس کو خوبیوں میں استعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، لسان اللہ ہے، لیکن اگر انسان اس کو برائیوں میں استعمال کر رہا ہے تو پھر سب سے سخت عذاب بھی اسی پر نازل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں مشرق و مغرب کو جلا کر راکھ کر سکتی ہیں اور سماج اور معاشرے میں فساد برپا کر سکتی ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ سخت عذاب زبان پر نازل کرے گا، تو اس وقت زبان گویا ہوگی پروردگارہ سب سے زیادہ سخت تو نے مجھ پر عذاب نازل کیا ہے، تو اس وقت خدا کا جواب ہوگا اس لیے کہ تیری ایک چھوٹی سی غلطی نے یا تیری ایک چھوٹی سی بات نے نہ جانے کتنے سماج میں آگ لگائی، کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے عزتیں لوٹی گئی، کتنے مال برباد ہوئے، اور نہ جانے کتنی آبروئیں دفن کر دی گئی، کتنی خون ریزیاں ہوئی۔ اس بنیاد پر چونکہ تیرا فساد سب سے زیادہ بڑا ہے تو عذاب بھی تجھ پر سب سے زیادہ نازل کیا جائے گا۔ بہت اچھی بات بتائیے کہ زبان پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جو بہت اہم سوال ہے۔ ہم اگر کسی کو پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں تو ایک تو ہم سنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ان کی زبان کے ذریعے ایک پہچان ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے، اور تو انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں چونکہ انسان کی شخصیت اور اس کی پہچان اس کی زبان ہے، یہ بات تو واقعاً حدیث کی روشنی میں بھی اور تجربے کی روشنی میں بھی بہت واضح ہے۔ تو یعنی اس کی پہچان اس کی زبان ہے، اس کی دولت شان و شوکت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس بات کو جب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جب کوئی عربی بولنے والا آپ کے انڈیا اور ہندوستان میں آ جاتا ہے تو اس وقت جب وہ عربی بولتا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس سے ایڈریس نہیں پوچھتے، نام نہیں پوچھتے، بلکہ خود ہی کہہ دیتے ہو کہ یہ عرب کا رہنے والا ہے۔ کیوں؟ اس کی زبان یعنی عربی ہے
تو زبان عربی ہونے کی بنیاد پر آپ کے یہاں پہچان بن گئی کہ وہ عرب کا رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی ہندوستان سے عرب میں جاتا ہے اور وہ اردو بولتا ہے یا ہندی بولتا ہے تو وہ عرب والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی فارس کا رہنے والا یعنی ایران کا رہنے والا عرب میں جاتا ہے تو چونکہ زبان مختلف ہونے کے بعد اپنی پہچان خود بنا لیتی ہے، اس لیے انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ حدیث کی روشنی میں دل انسان کے رازوں کا مرکز ہے، اور جب دل انسان کے رازوں کا مرکز ہے، دل اظہار نہیں کر سکتا بغیر زبان کے۔ اس بنیاد پر دل کی باتیں زبان اظہار کرتی ہے، اور جب دل کی باتیں زبان ظاہر کرتی ہے تو اگر ہمارے اندر دل میں پاکیزگی ہیں تو زبان پہ پاکیزگی ظاہر ہوں گی، اور اگر ہمارے دل کے اندر خباثتیں اور گندگیاں ہیں تو زبان سے گندگی ہی یقیناً ظاہر ہوگی۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول، یہ جملہ بڑا معروف اور بڑا مشہور ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، اپنے یعنی کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو اسے پہچان لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ زبان مثلاً دل کی ترجمان ہے، اور ہم یہاں پر ایک بہت واضح بات یہ کہہ سکتے ہیں، دل کون ہے؟ اس مملکت جسمانی کا بادشاہ، یعنی دل کے سامنے یہ سارے اعضاء و جوارے دل کے غلام ہیں۔ اسی مملکت کی جو شے ترجمان ہے اس کو زبان کہتے ہیں۔ تو زبان کے لیے ضروری ہے کہ جب بولو بہت سوچ سمجھ کے بولو۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس سلسلے میں فرمایا، دیکھو عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے احمق جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے بول دیتا ہے، اور عقل مند جب زبان کھولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں دیکھو بات کہنے سے پہلے بہت سوچ لو، تول لو، تولنے سے پہلے بولنا نہیں، اس لیے کہ جب تک تم نے بات نہیں کہی وہ تمہاری غلام ہے، اور جب تم بات کہہ دو گے تو تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ اس بنیاد پر انسان کی پہچان اس کی زبان ہے۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بولے تو سوچ سمجھ کر بولے، اس لیے کہ صرف ہم بول ہی نہیں رہے بلکہ اپنی شخصیت کا پتہ دے رہے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں یا اچھے انسان نہیں ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کی اصلی پہچان ظاہری شان و شوکت یا اس کا لباس نہیں ہوتی بلکہ اس کی زبان ہوتی ہے، ورنہ دکانوں میں بڑے بڑے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے مجسمے بھی بڑے بڑے آج انسان ہوتے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔